تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اور عید الفطر کے دن جو دوسری بات عید کے دن ہوتی ہے وہ صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے۔ ہر شخص جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس پر جو ہے صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور دوسرا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، لیکن عید کی صبح تک سے پہلے اگر اچانک اس شخص کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جو غریب آدمی بھی تھا لیکن اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے وہ 52 تولے چاندی لے سکے یا اس کی رقم اکٹھی ہو جائے، تو اس شخص کے اوپر بھی جو ہے صدقہ فطر واجب ہے، اس کو بھی صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ یا گھر میں ایسی چیز جو ضرورت سے زائد جو ہے استعمال کیا، جیسے کوئی ٹی وی وغیرہ ہے، یہ چیز جو ہے استعمال کی چیز نہیں ہے، یا فریج جو ہے یہ گھر کے استعمال کی چیز ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو ایسا لباس یا ایسا مال جو استعمال میں نہیں آتا، ضرورت سے زائد ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ہاں جو ہے اکثر جو ہے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں 20 25 30 بستر بنے پڑے رہتے ہیں، مشکل سے سال میں ایک آدھ بار ہی جو ہے ان کو استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے، پیٹیوں میں بند پڑے رہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی مالیت جو ہے وہ 52 تولے چاندی سے زائد بن جاتی ہے، تو ان پر بھی جو ہے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ بلکہ حدیث میں تو واضح الفاظ میں فرمایا گیا کہ امیر بھی دے، غریب بھی دے، بڑا بھی دے، چھوٹا بھی دے، آزاد بھی دے، غلام بھی دے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا کہ غلاموں کی طرف سے جو ان کا مالک ہے، آزاد ہے، مالک کے ذمہ جو ہے اپنے غلام کا صدقہ فطر ہے، وہ صدقہ فطر لازم دے۔ تو جن کے پاس یہ کھانا کھاتے ہیں ان کو صدقہ فطر دینا چاہیے، جن کے پاس دن رات رہتے ہیں اپنے ملازموں کا صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے، وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ چھوٹے جو ہیں، کم عمر بچوں کی طرف سے ان کے والد، ان کی والدہ عطا کریں، اور اگر عورت اپنا صدقہ فطر خود ادا کرنا چاہے تو وہ علیحدہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی طرف سے بھی جو ہے صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عید کی صبح کو طلوع فجر سے پہلے، عید کی صبح کو طلوع فجر سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ عید کی نماز کے بعد نہیں، عید کی نماز سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر کوئی گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا جو ہے وہ صاحب خانہ پہ ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر دینے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے پورے رمضان المبارک میں جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو کوئی تھوڑی بہت بے راہوری ہوتی ہے، کسی سے بد کلامی ہو گئی، کسی سے زیادتی ہو گئی، نوافل کا پوری طرح سے اہتمام نہ ہو سکا، تلاوت قرآن مکمل نہ ہو سکی، کچھ تراویحیں رہ گئی، روزوں میں کچھ لغو قسم کی باتیں ہو گئیں، فرمایا کہ اس کی طرف سے جو ہے صدقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری ان سب کوتاہیوں کو اس صدقہ کے بدلے میں معاف فرما دیں گے، اور معاف کر کے روزے کو شرف قبولیت بخش دیں گے۔ اس صدقہ فطر کی برکت سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ رب العزت ان کو مقبول بنا لیں گے اس صدقہ کی برکت کی وجہ سے۔ بلکہ حدیث میں ایک اور جملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صدقہ فطر دیتا ہے اس کے روزے کی قبولیت میں اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہ سکتی، براہ راست قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں۔
جو صدقہ فطر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روزے کی قبولیت میں کوئی چیز آڑے نہیں رہتی بلکہ ڈائریکٹ وہ قبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور صدقہ فطر سب کی طرف سے دینے کا حکم ہے. اور اس کے دینے کی حکمت کیا ہے؟ صدقہ فطر وہ دے جس پر روزے ہوں، جن پر روزے نہیں وہ کیوں دیں؟ ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے کم سن بچے جو ہیں ان کی طرف سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ جو روزے کی حالت میں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ذکر اذکار میں، نماز میں، نوافل میں، ان کا کفارہ ہو گیا. تو یہ صدقہ فطر جو دیا جا رہا ہے، جو ابھی بالغ لوگ نہیں ہیں، بچے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے کس بات کا؟ جنہوں نے ابھی نمازیں نہیں پڑھی، جن کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہیں، روزے فرض نہیں ہیں، اور چیز نہیں ہے، کم سن چھوٹے بچوں کی طرف سے اور غلاموں کی طرف سے، وہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم عمر چھوٹے بچوں کی طرف سے، غلاموں کی طرف سے تم دے دیا کرو، تاکہ صدقہ دینے سے ایک تو ان کی جان کی میل اتر جاتی ہے، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کو دو گے ان کو بھی خوشی ہو جائے گی. ایک یہ کہ اپنے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے اچھا خوبصورت لباس خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں. آپ کے پڑوس میں ایک اجڑا ہوا گھر ہے، اس گھر میں بچے ہیں لیکن ان کا باپ نہیں ہے. آپ کے ہمسائے میں آپ کا کوئی پڑوسی ہے، چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں ہیں، ان کی ماں نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں لیکن معذور ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیاں پوری نہیں کر سکتے، پریشان حال ہیں، ان کے پاس کھانے کا لقمہ نہیں ہے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دو. یہ صدقہ جب ان لوگوں کو پہنچے گا ان کی عید ہو جائے گی، تمہاری بھی عید ہو جائے گی. سبحان اللہ. غریبوں کی عید ہو جائے گی، تمہاری بھی عید ہو جائے گی. بلکہ میں ایک جملہ اور کھول کر آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں کہ امیر لوگوں کے لیے تو ہر دن عید کا دن ہی ہوتا ہے. جو امیر آدمی ہے، جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اس کا تو ہر دن عید کا دن ہوتا ہے. اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے جب چاہے جس قسم کی خوشیاں چاہے، جس قسم کے کپڑے چاہے، پھل فروٹ چاہے، سال میں ہر وقت جو ہے وہ دستیاب کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائی، اصل عید تو غریبوں کی ہوتی ہے. یہ جو عید ہوتی ہے، اصل عید غریبوں کی ہوتی ہے کہ امیروں کے ہاتھ سے پیسہ نکل کے غریبوں کی جیب میں جاتا ہے تو غریبوں کی عید ہو جاتی ہے. غریبوں کے گھروں کے بجھے ہوئے چراغ جل جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی، اصل عید تو غریبوں کی ہوتی ہے. امیروں کا بچہ تو روزانہ ہی پیسے خرچتا ہے، کھیلتا ہے، روزانہ ہی جیب بھر کر اپنے باپ سے لے جاتا ہے. لیکن غریب کی جیب میں پیسے آئیں گے تو غریب کی عید ہوگی، تمہاری نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر غربا کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ اس دن کے اندر غربا کا کس طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب